وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ صاد، اور سورۃ صاد بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام بھی اس کے پہلے حرف صاد سے لیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ یاسین کا نام پہلے حرف یاسین سے ہے، اسی طرح سورۃ صاد کا نام اس کے پہلے حرف صاد سے ہے، اور یہ حروف بھی مقطعات ہیں جن کا اصلی معنی اللہ کے علاوہ نہیں جانتا ہے۔ مکی صورت ہے، مکی صورت کا انداز ہے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرتا ہے، کافروں کے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، کچھ نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد حروف مقطعات ہیں جن کا اصلی حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت اور ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ کافر جو ہے وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں جو ہے ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں۔ فنادوا ولا تحین مناص، جنہوں نے پکارا اور ان کے پکارنے کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور یہ تعجب اس بات پہ کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا کیسے آ گیا۔ کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس آنے والے نے اتنے زیادہ معبودوں کو ایک معبود کیسے بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کافروں کے گروہ نے کہا چلو جاؤ اور صبر کرو اپنے معبودوں پہ۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کوئی چیز جو تبلیغ کر رہا ہے، اس میں تو کوئی مطلب ہے جو یہ چاہتا ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، پہلے ہم نے اپنے کسی اور دین میں ایسی کوئی باتیں نہیں سنی ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو اپنی طرف سے بنا رہا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان میں سے اسی پر وحی اور ذکر کیوں نازل ہو رہا ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ اللہ نے فرمایا میرے ذکر میں شک کر رہے تھے۔ بل لما یذوقوا عذاب، انہیں ابھی تک عذاب پہنچا نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس رب کے رحمت کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، کہ رب کے رحمت کے خزانے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، جو رب عزیز اور وہاب ہے، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے؟ اگر ان کے پاس ہے تو جاؤ چڑھ کے وہاں جا کے قبضہ کر لیں۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، ان کے لشکر جو ہے وہ سارے کے سارے مغلوب ہوں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم فرعون جو بڑی بڑی میخوں والا تھا، سب نے جھٹلایا تھا، اور قوم سمود نے، قوم لوط نے، اور اسی طرح قوم شعیب نے، اصحاب الایکہ نے، یہ سارے کے سارے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر جو ہے وہ عقاب اور عذاب جو ہے وہ آیا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ لوگ بھی صرف ایک چیخ کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، جیسے اس طرح کا عذاب آئے گا تو پھر ایک لمحہ بھی چھوٹ نہیں ملے گی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے اوپر جو بھی آنا ہے عذاب یا سزا جو بھی ہے جلدی ہمیں پہلے سے دے دی جائے۔ فرمایا اصبر علی ما یقولون، آپ ان کی باتوں پہ صبر کرتے رہیں اور ہمارے نیک بندوں کو یاد کرتے رہیں، جیسے کہ وذکر عبدنا داود، ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑے ہاتھوں والے تھے، یعنی بڑے جو ہے وہ طاقت والے تھے۔ انہ کان اواب، وہ بڑے رب کے زاویے جھکنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا تھا، ان کے تابع کیا تھا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، جو شام کو یا صبح کو ان کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، پہاڑ بھی۔ والطیر محشورتاً، اور پرندے بھی اکٹھے ہو کے سارے کے سارے جھکنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا اور ہم نے ان کو حکم عطا فرمایا، اور فصل الخطاب، ایک یعنی اچھے انداز سے ایک فیصلہ کن خطاب اور بات کرنا ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور آپ کے پاس خبر پہنچی ہے وہ دو جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک کی
کہ ان میں سے ایک جھگڑا کرنے والا جو ہے نا دیوار کو اوپر سے کراس کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے کمرے میں جو ہے وہ پہنچ گیا تھا۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، داؤد علیہ السلام پہ وہ دونوں داخل ہوئے تو وہ گھبرا گئے ان سے، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے وہ جو دیوار کراس کر کے دونوں آ گئے تھے، دونوں نے کہا لا تخف، مت ڈریے، خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم دونوں آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ جو ہے وہ کوئی زیادتی نہ ہم میں سے کسی سے ہو جائے۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ جو ہے وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، اور کوئی زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں صحیح راستہ بتائیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، میرے اس بھائی کی 99 دمبیاں ہیں، جیسے وہ دمبا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ فیمیل کو دمبی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنے جانور ہیں۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میری جو ہے وہ صرف ایک کی جو ہے وہ دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، یہ کہتا ہے وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دے، وہ ایک بھی مجھے دے دے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ وعزنی فی الخطاب، اور یہ اپنی بات میں میرے اوپر غالب آ رہا ہے، یہ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ظلم کر رہا ہے تیرے اوپر، تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے پہ ضد کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اکثر جو شریک دار ہوتے ہیں، اکثر جو کسی کام میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرنے والے جو ہے کام، وہ اکثر ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ جب یہ معاملہ سرا ہو رہا تھا داؤد علیہ السلام، تو فوری داؤد علیہ السلام نے گمان کیا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ فوری جو ہے انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ فاستغفر ربہ، فوری جو ہے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ وخر راکعا واناب، اور جھک جاتے ہیں رب کے سامنے رکوع کرتے ہوئے، اور رکوع کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ فغفرنا لہ ذلک، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ان کے لیے ہمارے پاس نزدیکی ہے، بہت اچھا جو ہے ان کا مقام ہے۔ آگے واقعہ چلتا ہے، اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑے انعامات کیے تھے۔ ایک واقعہ یہ کہ ایک دفعہ اپنے محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنے حجرے میں تھے، کہ دو بندے دیوار کے اوپر سے کراس کر کے اندر آ گئے، اور اندر آ کے انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ کیجئے۔ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والا بنایا تھا، تو دونوں نے کہا جی ہمارا یہ جھگڑا ہے، اس بندے کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے، اور یہ بحث کر رہا ہے اور میرے پہ غالب آ رہا ہے کہ ایک بھی مجھے دے دے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو سوال غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی کر رہا ہے، آپ ایسا نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ یہ فیصلہ سنا دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اس واقعے میں داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے کوئی رب کی نافرمانی ہو گئی ہے، اور فوری جو ہے وہ انہوں نے استغفار کیا اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب اس واقعے میں کیا نافرمانی ہے، کیا چیز ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ قرآن مجید کسی بھی واقعات کی جزئیات میں نہیں جاتا ہے، فلاں قرآن مجید ہمیشہ اس واقعے سے جو نصیحت ہوتی ہے وہ بتانا چاہتا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ عظیم بندے تھے، ہم نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا تھا، کسی موقع سے ان سے کوئی کمی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف فرما دیا تھا۔ باقی واقعہ کیا ہے؟ ایک واقعہ تو ہے کہ بالکل ایسے ہی تھا، وہ دو لوگ تھے، ان کے پاس حقیقت میں ہی ایسے جانور تھے، اور ایک بندہ جو ہے اپنے دوسرے بھائی سے بھی لینا چاہتا تھا، تو فرمایا کہ آپ ایسی زیادتی نہ کرو۔ ایک تو ہے کہ سیم ایسا واقعہ ہے، تو پھر اس میں داؤد علیہ السلام کا قصور کیا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کمی کوتاہی ہو گئی؟ داؤد علیہ السلام کا اس میں قصور یہ تھا کہ جب کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے میں قاضی جو ہے وہ دونوں گروپوں کی بات سنتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں پہ داؤد علیہ السلام نے صرف ایک کی بات سنی تھی اور فیصلہ سنا دیا تھا، یہ ان سے کمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوری انہوں نے سمجھا فیصلہ سنانے سے پہلے مجھے دوسرے کی بھی تو بات سننی تھی،
ہو سکتا ہے کہ ایک دبی جو ہے یہ بھی اسی کی ہو جس کی 99 ہیں اور اس نے اس سے چوری کی ہو یا چھینی ہوئی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اسی کی بات سن کے فوری فیصلہ سنا دیا ہے، یہ کمی ہو گئی ہے، فوری اپنے رب سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آنے والے 2 فرشتے تھے اور یہ مثال دے کے سمجھا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت زیادہ بیویاں تھیں اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ایک بندہ ایسا ہے میری رعایا میں جس کی بیوی جو ہے وہ بہت بڑی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، جو بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، اور ایک فوجی کی بیوی ہے۔ تو اس فوجی کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور اس کا نکاح بھی داؤد علیہ السلام اپنے سے کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کے بعد لوگوں کو اس کے ذریعے بہت ساری خیر یا بھلائی پہنچائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے اور کہا کہ داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ کر، یہ کیا ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو دوسری طرف خیال آ گیا، جو میں یہ کر رہا تھا، فلانے سی بیوی کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، تو فوری اپنے رب سے استغفار کی، معافی مانگی۔ یہ والا واقعہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا ہے، بس اسرائیلی روایات میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دور میں ایسا کرنا کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا ہوگا اگر یہ صحیح ہے۔ اور یہ آنے والے 2 فرشتے تھے اور داؤد علیہ السلام کو ایک مثال دے کے سمجھایا گیا، اور داؤد علیہ السلام فوری سمجھ گئے، اپنے رب سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بہرحال یہ 2 رائے موجود ہیں، غالب یہی ہے کہ یہ واقعتاً لوگ تھے اور داؤد علیہ السلام کا صرف اتنا قصور تھا، اتنا جو ہے ان کی طرف سے کمی تھی کہ انہوں نے دوسرے کی بات سننے سے پہلے فیصلہ دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کو معاف فرما دیا اور فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں اور کبھی بھی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، وگرنہ آپ سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے جو ہے وہ ہٹ جائیں گے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں ان کے لیے پھر سخت عذاب ہوتا ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ حساب کے دن کو وہ بھول جاتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ زمین و آسمان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی ہم نے باطل یا فضول نہیں پیدا کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے اور کافروں کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ایمان والے نیک اعمال کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح بنا لیں گے، یا ہم متقین کو اور فجار فاجر لوگوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ہم نے مبارک کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ اس کی آیات پہ تدبر کیا جائے اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام عطا کیے۔ نعم العبد، وہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے اور بہت رب کے آگے جھکنے والے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، بڑی عظیم بادشاہت دی۔ اس بادشاہت میں سے ایک تذکرہ یہ ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی، کہ شام کے ٹائم ان کے سامنے جو ہے صفوں میں گھوڑے ان کے جو ہے وہ سارے کے سارے لائے گئے جو ان کی فوج کے تھے، اور پھر ان کو جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہاں پر اس آیت کے 2 مفہوم ہیں، پہلے واقعہ سمجھ لیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین پہ بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اب ان کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں پہ بیان ہوا، 2 مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے، بہت سارے گھوڑے تھے، اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوئے کہ رب نے میرے پہ اتنا بڑا انعام کیا ہے۔ ان کو دوڑایا گیا، وہ یہاں تک کہ غائب ہو گئے۔ پھر کہا ان کو واپس لے کے آؤ، واپس لے کے آئے، اور رب کا شکر کرتے ہوئے ان گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے، ان کے پاؤں پر یا ان کے جو ہے وہ کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اسی واقعے کو انداز یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہت زیادہ گھوڑے لائے گئے، اور وہ اس میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے جو ہے وہ مشغول ہو گئے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ گھوڑوں کی وجہ سے ان کا ایک خاص کوئی نماز تھی یا ذکر کا ٹائم تھا، شام کے ٹائم کا تھا، جو ان سے بھول گیا۔ اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ اللہ کی عبادت کا وہ جو ٹائم تھا وہ ان سے جو ہے وہ جاتا رہا، اور پھر اس پریشان ہوئے
تو پریشان ہو کے کہا ان گھوڑوں کو واپس بلاؤ، اور چونکہ ان کی وجہ سے میری نماز یا میرا ذکر کا وقت جو ہے وہ قضا ہو گیا ہے، لہٰذا تمام کو ذبح کر کے جو ہے وہ ختم کر دو، تمام کو جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کر دو۔ اس طرح کر کے ان کی گردنیں اور ان کے پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے۔ بہرحال یہ دو انداز ہیں، زیادہ تر بہتر لگتا ہے کہ ان آیات کا پہلے والا انداز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ عن کا معنی جو ہے اسی عن کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ میں نے ان سے محبت کی ہے، اس مال سے محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کے شکر کے لیے یا اپنے رب کے شکر سے، اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے ان سے میں محبت کر بیٹھا ہوں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ دوڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ پھر فرمایا واپس لوٹاؤ ان کو، فاتفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر شروع ہوئے ان کو چھوتے ہوئے یا دوسرے معنی کے مطابق ان کو قتل کرتے ہوئے بالسوقی، پاؤں سے یا ان کی گردنوں سے۔ بہرحال یہ واقعہ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ غالب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ رب کا شکر کر رہے تھے اور رب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک موقع پہ آزمائش میں ڈالا، وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان کی کرسی پر جو ہے وہ ایک ایسا ہی بے جان جسم سا ڈال دیا، ثم اناب، پھر وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے لگے اور رب سے کہا قال رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے گی، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ ایک جسم ڈال دیا گیا، کیا مطلب اس کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ ساری روایات بنی اسرائیلی روایات ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دے کے تفصیل سے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس آج رات جو ہے وہ جاؤں گا اور جو بچے پیدا ہوں گے میں ان کو اللہ کے راستے میں مجاہد اور جہاد کرنے والے اور عبادت کرنے والے جو ہے وہ بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنے بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کسی بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، بس ایک ہی بیوی سے بچہ ہوا جو نہ ہی دیکھنے والا تھا اور نہ ہی چل پھرنے والا تھا، یعنی گویا کہ ایک جسم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، لیکن جیسے ان کو احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا تو رب سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ بادشاہت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرما دی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے آسانی سے چلتی تھیں، جہاں بھی پہنچنا چاہتے پہنچاتی تھیں۔ وَالشَّيَاطِينَ، اور جنات کو بھی ان کے تابع جو ہے وہ کیا تھا، جو دریاؤں میں غوطہ لگانے والے تھے یا بنانے والے تھے بڑی بڑی بلڈنگیں۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ ایسے بھی جنات تھے جن کو بڑے بڑے سنگلوں میں جگڑا ہوا تھا۔ هَذَا عَطَاؤُنَا، یہ ہماری ان کے اوپر عطا تھی، ہماری دین تھی، آپ چاہیں تو ان کو احسان کریں یا ان کو روک لیں بغیر حساب، ان سے کوئی حساب نہیں تھا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، ان کی بھی ہمارے نزدیک ایک قرب ہے، نزدیکی ہے، یعنی ہمارے بندے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ وَحُسْنَ مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے ان کا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اسی طرح یاد کریں ہمارے نبی ایوب علیہ السلام کو، اذ نادى ربہ، کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور مشکل میں ڈالا ہوا ہے، بیمار تھے، انتہائی مشکل میں تھے، رب سے دعا کرتے ہیں مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو جو ہے زمین پہ جو ہے لگائیے، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ نیچے چشمہ ہے پانی کا جو ٹھنڈا پانی ہے پینے والا ہے، اس کو جو ہے وہ نکلے گا، یعنی اس بیماری میں تھے، 18 سال بیماری میں رہے، صبر کرتے رہے اور پھر 18 سال بعد رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میں بیماری میں مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرے پاؤں کے نیچے چشمہ ہے، بس اپنے پاؤں کو رگڑ دے، پانی نکل آئے گا، اس سے پانی پیو بھی اور غسل کر لو، اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم کر دے گا۔ ایسے ہی انہوں نے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، سوائے ایک بیوی کے، باقی سب جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس بیوی سے بھی کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو گئی تو قسم اٹھا کے کہنے لگے کہ میں تجھے تو 100 کوڑے ماروں گا۔
پھر اتفاقاً وہی بیوی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو وہ چشمہ جاری کر دیا، صحیح ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، تو اب قسم اٹھائی تھی کہ بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے کہا 100 کوڑے مت مار اپنی بیوی کو، اور اپنی قسم بھی پوری کر لے۔ کس طرح کے ایک 100 تنکوں والا جو ہے، جس میں 100 تنکے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی جھاڑو لے کے آ، اس طرح کا کوئی چیز لے کے آ درخت والی، اور وہ بیوی پہ یوں جو ہے وہ ٹچ کر دے تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہ تیرا جو ہے وہ یعنی وہ 100 کوڑے والی جو قسم ہے وہ ٹوٹے گی بھی نہیں۔ اب یہ والی چیز ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا سب کے لیے تھی؟ زیادہ تر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایسا کہا تھا، باقی لوگ جو ہے وہ دین کے کسی کام سے بچنے کے لیے کوئی ہیلہ سازی کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، پھر ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن کے ان کو شفا دی، ان کے گھرانے کو اور ان کے جو چیزیں تھی وہ انہیں دگنی کر کے واپس کر دی۔ یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور نصیحت ہے اس میں عقل والوں کے لیے۔ اور ہم نے انہیں کہا تھا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ تنکوں کا ایک جھاڑو جو ہے وہ پکڑ لیں، وَضْرِبْ بِهِ، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک ضرب لگا لیں، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑیں، إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، وہ انتہائی صبر کرنے والے تھے، نعم العبد، ہمارے بہت اچھے بندے تھے اور جھکنے والے تھے۔ اسی طرح یاد کیجئے ہمارے بندوں میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو اولی الایدی والابصار، جو بڑے نعمتوں والے اور بڑے بصیرت والے تھے، انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہم نے ان کو خالص کیا تھا اپنے آخرت کے ذکر کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، ہمارے پاس وہ چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، یسع علیہ السلام کو، ذوالکفل علیہ السلام کو، کل من الاخیار، سارے کے سارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ ھذا ذکر، لوگوں یہ سب نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اصل بات یہ ہے کہ متقین کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ والی جنت ہے، اور اسی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متقین فیہا، یہ وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے میوے جو ہیں یہ ان کے پاس لائے جا رہے ہوں گے، اور ہر طرح کا پانی۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی نظریں جھکانے والی، ان کی ہم عمر۔ ھذا ما توعدون اليوم الحساب، کہا جائے گا یہ ہے سب کچھ انعام جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا یوم الحساب میں۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ ھذا، یہ یاد رکھو۔ اور دوسری سائڈ پہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ جہنم ہے جس میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، بہت برا جو ہے ٹھکانہ ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا چکھو اس گرم پانی کو، اس پیپ کو۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سارے چیزیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور قوم بھی تمہارے ساتھ داخل کی جائے گی۔ لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ بھی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، آگے سے جو جہنمی ہوں گے وہ بھی جواب میں کہیں گے تمہارے لیے بھی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہمارے لیے یہ کفر کی رسمیں پہلے کی تھیں، بس بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا، وہاں دعا کریں گے جہنمی، اے ہمارے رب جس نے ہمارے آگے یہ کفر کی رسمیں اور کفر کے طریقے آگے ہمارے سامنے کیے تھے، ان کو جہنم کا دگنا عذاب جو ہے وہ دے دے۔ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا، اور پھر جہنمی کہیں گے یار وہ فلانے لوگوں کو، ہم یہاں پہ فلانے مولوی تھے، فلانے تبلیغی تھے، فلانے نیک لوگ تھے، ہم آج ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، ہم ان کو بڑے شرارتی سمجھتے تھے کہ یہ بڑے شرارتی ہیں، آج جہنم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا، ہم ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، کہیں ہماری آنکھیں تو نہیں ہیں جو کم، نظریں تو نہیں ہماری کم ہوئی ہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ، یہ بات برحق ہے کہ جہنم والے اس میں جو ہے وہ جھگڑا اور بحث کریں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے، واحد القہار ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی قہار ہے، وہی یعنی غضبناک ہے، اور وہی جو ہے وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض، وہی آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں،
وہی جو ہے وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، فرما دیجئے یہ ہے سب سے بڑی خبر جو تمہارے پاس سے آ رہی ہیں۔ انتم عنہ معرضون، تم اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے نہیں پتا کہ آسمانوں پہ فرشتے آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں۔ ان یوحى الی، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ الا انما انا نذیر مبین، کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، اسی طرح یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں بشر کو، انسان کو مٹی سے بنا رہا ہوں، جب اسے برابر کیا جائے اور اس میں روح پھونکی جائے تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس نے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے بنا۔ اسے کہا گیا تھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا۔ استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کر رہا ہے یا بڑا بن رہا ہے؟ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ قال فاخرج منہا، فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت ہے قیامت کے دن تک تجھ پر۔ قال ربی فانظرنی، ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دے گی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم یعنی اس دن، قیامت کے دن تک۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اللہ نے کہا حق بات یہ ہے اور قول حق بھی یہ ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو جو ہے وہ بھروں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجرین، اور لوگوں یہ ساری باتیں بیان کر کے تمہارے سامنے میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں لینی ہے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں نہ ہی تکلف کرنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ان قریب تمہیں ان تمام چیزوں کی خبر جو ہے وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ یہ تھی سورۃ صاد، جس میں اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کی طرح وہی انداز ہے، آخرت کا بیان اور نبیوں کا تذکرہ۔ اس کے بعد اگلی سورۃ زمر ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا بھی پڑھنا ہے۔ سورۃ زمر جو ہے، زمر کا معنی ہے جماعت، ایک جماعت، اور چونکہ اس سورت کے اینڈ پر جماعت کا ذکر ہے، جنتی لوگوں کی جماعت، جہنمی لوگوں کی جماعت، تو اسی سے سورت کا نام سورۃ زمر ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں والا انداز اس کا بھی ہے، لیکن اس کی آیات کی جو کوانٹٹی ہے، آیات کا جو حجم ہے، یہ بڑا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تفصیل سے چیزیں بیان کی ہیں۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، خالص اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ الا للہ الدین الخالص، یہ خالص دین اللہ کا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا، وہ معبود بنانے والے کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے علاوہ جن کو ہم اولیاء معبود بنا رہے ہیں، جن بتوں کو، جن خبروں کو، جن فلاں کو، اصل میں ہم عبادت ان کی نہیں کر رہے، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں لیقربونا الی اللہ، تاکہ ہمیں یہ والے ہماری سفارشیں کر دیں اور ہمیں قریب کر دیں اللہ کے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فیصلہ کرے گا جو یہ اختلاف کرتے رہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے اور کافروں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بیٹا بنانا چاہتا، اپنا کوئی قریبی بنانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن سکتا تھا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اللہ واحد اور قہار ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر جو ہے وہ ڈالتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے خاص ٹائم کے لیے دوڑ رہا ہے، اور وہی اللہ عزیز اور غفار ہے۔
خلقکم من نفس واحدۃ، اور لوگوں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جان سے اس کی بیوی بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے وہ یہ جو جانور ہیں جن کو تم کھاتے ہو، بکری ہے، بھیڑ ہے، اور اسی طرح گائے ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اونٹ ہیں، ان میں سے اس کا مذکر مؤنث بنا کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ 8 جوڑے بنائے ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس میں جو اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری خلقت کو بنا رہا ہوتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہاں تم پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اگر کفر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر شکر کرتے ہو یرضہ لکم، اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور فرمایا قیامت والے دن رب کے سامنے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تمہیں سب نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کا وہ تمہیں پوری خبر دے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو بڑی لمبی آہ و آرزو کر کے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب رب کی طرف سے نعمتیں مل جاتی ہیں تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو پہلے جو دعائیں کر کے مانگتا تھا نا وہ سب بھول جاتا ہے۔ وجعل للہ اندادا، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ ہو۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، فرما دیجئے اپنے اس کفر میں فائدہ اٹھا لے جتنا اٹھانا ہے، انک من اصحاب النار، تو جہنم والوں میں سے ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، جو انسان ایمان لانے والا ہے اور رات کی گھڑیوں میں قیام کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا یہ اس کے برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے ہیں۔ انما يتذکر اولو الالباب، یہ صرف عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ قل فرما دیجئے یا عبادی الذین آمنوا، میرے اے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اچھائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو اجر جو ہے وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ قل فرما دیجئے انی امرت، مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کو خالص کروں، اس کے لیے دین خالص اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے حکم ہے لأن اکون وامرت لأن اکون اول المسلمین، کہ میں پہلا مسلمان بن جاؤں۔ قل انی اخاف، فرما دیجئے میں ڈرتا ہوں اپنے رب کے اس بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلص لہ دینی، فرمایا قل فرما دیجئے کہ میں اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم اس کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کر لو۔ اور ان کو بتا دیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، سب سے بڑے خسارہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آخرت میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا ہوگا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، وہی جو ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، فرمایا انہی کے لیے آگ کے شعلے ہوں گے، ان کے اوپر سے نیچے سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، او میرے بندو ڈر جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، جنہوں نے طاغوت سے بچ گئے، شیطان اور شیطان کے راستوں سے، طاغوت سے بچ گئے اور اس سے عبادت سے دور رہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف جھکتے رہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے، پس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو باتیں سن کر اس کو اچھے طریقے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ،
یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہوتے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، جن پہ عذاب ہو گیا ہو ثابت، ان کو آپ جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے جو متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بالا خانے ہیں، من غرف من فوقها غرف، اوپر نیچے بالا خانے ہوں گے، بڑے واضح واضح بڑے بڑے گھر ہوں گے، نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں اس کو جو ہے وہ چشمے میں بنا کے اس کو چلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارے لیے مختلف رنگوں کے جو ہے وہ یعنی اناج اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے، اور پھر وہ بڑے ہو کر ہوا میں کیسے جو ہے لہلہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یہ سب کچھ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور وہ رب کی طرف سے نور پر ہو، تو وہ ان لوگوں کے برابر ہے جو دوسرے ہیں؟ نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے سخت ہو گئے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے اس اچھی بات کو، اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہہ کے نازل فرمایا ہے۔ یہاں لفظ حدیث، احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ بولا ہے، تو حدیث، لفظ حدیث یہ قرآن مجید کو بھی بولا جا سکتا ہے۔ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے احسن الحدیث کو نازل کیا۔ کتاباً، یہ ایک ایسی کتاب ہے، متشابہاً، ایک دوسرے سے آیات اس کے ملتی ہیں۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے جو ہے وہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے نرم ہو جاتے ہیں پہلو، اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے گا تو پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، جو انسان اپنے آپ کو قیامت والدن برے عذاب سے بچاتا ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو اس عذاب کو جو تم کماتے رہے۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، انہیں عذاب وہاں سے آیا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو رسوا کیا، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، لوگوں کے لیے ہم نے اس قرآن مجید میں سب چیزیں بیان کی ہیں تاکہ نصیحت کریں، نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیًا، یہ عربی زبان میں قرآن ہے۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ متقی بن جائیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے ایک آدمی کے بارے میں جس کے اندر جو ہے کئی لوگ شریک ہیں۔ ایک ایسا غلام ہے جس میں کئی لوگ حصے دار ہیں، اور ایک ایسا غلام ہے جو ایک بندے کا ہے۔ کیا یہ سارے برابر ہیں؟ حل یستویان مثلا، یہ سب برابر ہیں؟ یعنی ایک انسان جس میں بہت سارے لوگ شریک ہیں اور ایک انسان اکیلا ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بات جو ہے وہ پہنچاتے رہیں، آپ اپنی تبلیغ جو ہے ان تک جو ہے وہ کرتے رہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ انک میت وانہم میتون، انک میت، انک بے شک آپ، میتون موت آنے والی ہے آپ کو، وانہم اور بے شک یہ لوگ بھی، میتون موت ان کو بھی آنے والی ہے۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم سب کو قیامت والدن رب کے سامنے جو ہے وہاں آ کے تمہاری بحث ہوگی، اور وہاں جا کے جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا۔
تو یہاں اس آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 30 میں سورۃ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز بیان کی ہے، لیکن اس چیز سے پہلے میں نے بار بار ایک چیز سمجھائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس مرتبے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، یا اللہ کی طرح ہمیشہ کے لیے حی القیوم نہیں ہے۔ جو حی القیوم ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سید البشر، سب انسانیت سے افضل مرتبہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بلکہ اس پوری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن ایک ٹائم پیریڈ پورا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبر مبارک بنائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں دفن ہوئے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مٹی ڈالی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پر ایمان لانا کہ قرآن مجید نے کہا ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو بھی موت آنی ہے۔ اب کوئی انسان کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت تو آنی ہے لیکن وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، فلاں ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اس جہان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہم اتنا جانتے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اب اس شہید کے بارے میں فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ وہ جو ایک شہید کو زندگی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی برزخ والی عطا کی ہوگی۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دنیا کے کسی بھی شہید سے کہیں زیادہ ہے، کہیں بڑا ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان جو عمل کر رہا ہے قیامت کے دن تک، ان تمام اعمال کا جتنے امتیوں کو ثواب ملنا ہے اتنا پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اور مقام عطا فرمانا ہے۔ یہ مقام، مرتبہ اور وہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخ کی زندگی موجود ہے، اس کا دنیا کے ساتھ کہنا کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، کوئی لنک ہے، ہماری وہ بات سن رہے ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ایک ہی لمحے میں بہت سارے اختلافات اٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے میں موجود تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے کہ باہر لوگوں میں بڑے اختلافات چل رہے تھے، بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ تمام کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، وہ لوگوں خبردار جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، قائم دائم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ومن کان یعبد محمدا، اور جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے فإن محمدًا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ اور پھر وہ آیت تلاوت کرتے ہیں سورۃ آل عمران کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا وہ فوت ہو جائیں تو کیا تم بدل جاؤ گے؟ اگر بدل جاؤ گے تو اللہ کا نقصان کچھ نہیں کرو گے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، جیسے ہی اس آیت کو سنتے ہیں تو فرماتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے، سب کو بھی موت آنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ اور آگے سورۃ الرحمن میں آ جائے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
ایک تیرا رب ہے جس کی ذات جو ہے وہ باقی رہنی ہے۔ اس لیے دنیا فانی ہے، سب نے اس دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عظمت سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے سنت دی، جو ان کی احادیث ہیں، ان پہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بحث کرنا وہ زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں، یہ فلاں، اس کی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا مقام دیا ہے وہ عبد ہونے کا ہے، کہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب آپ پہ ایمان لایا جاتا ہے تو دو چیزوں کا اقرار ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ ہیں، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، اللہ کے بہت بڑے بندے، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ لہٰذا دنیا کی زندگی کے ساتھ ان کا اس زندگی جو اللہ نے ان کو برزخ میں عطا فرمائی ہے، اس دنیا کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں کوئی بھی انسان درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، رحمت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی جاتی ہے، اس کے الفاظ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح کے جتنے بھی کوئی درود کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب رحمت کی دعا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان کہیں پر بھی پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس بندے کے سلام کو اور اس بندے کے درود کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے انسانوں کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ نبی جو ہے وہ حاضر ہے، ناظر ہے، فلاں ہے۔ یہ ساری بحثیں چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تابع کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظریہ، عقیدہ، سوچ قرآن مجید کی آیت کے مطابق رکھنی چاہیے، جس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو بھی موت آنی ہے، اور پھر قیامت والے دن تم سب کو اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ 24واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت سے، اسی صورت کی آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔